السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 82 پارٹ نمبر 82 پڑھیں گے، اور چونکہ پارٹ نمبر 81 تک اگر آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پہلے کتاب کے 4 باب پورے ہو گئے۔ یہ 5واں باب ہے جس کا نام ہے عبادات، ہے نا۔ تو اس کو انشاءاللہ آج سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے پارٹ نمبر 82 سے، تو کنٹینیو اسے بھی دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے مطلب بہترین یہ ہونے والا ہے پارٹ، اور اس کے علاوہ آگے بھی جو جتنے بھی پارٹ آئیں گے تمام کو دیکھنا ہے نا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے شعر دیا ہے کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی ہے۔ زمین کی روح ہے نا، زمین کہتے ہیں، زمین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر میں اس طرح زمین پڑھا جاتا ہے، تاکہ زمین پڑھیں گے تو اس کا وزن سیٹ نہیں ہوگا۔ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یعنی یہ عبادت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں نا، کیسے سجدے تھے، لیکن آج ایسی عبادت لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ مسائل کی چند اصطلاحات، مسئلہ ایک ہو زیادہ ہو تو مسائل کی چند یعنی کچھ اصطلاحیں۔ اصطلاح یعنی ایک بھاشا، شریعت کی بھاشا، شریعت کی لینگویج بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ دیکھیں، یہ وہ اصطلاحی بولیاں ہیں کہ ان کو جان لینے سے اس کتاب کے سمجھنے میں مدد ملے گی، اور مسائل کے سمجھنے میں ہر جگہ بہت ہی سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے مسئلوں کو پڑھنے سے پہلے ان اصطلاحوں کو خوب سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لو۔ کون سی وہ اصطلاح ہے، ان کو ہمیں یاد کرنا ہے نا، سمجھ بھی لینا ہے اچھے سے۔ فرض، تو سب سے پہلے فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہے نا، مستحب، سنت، یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں، اور آگے اب مسائل کا بیان شروع ہوگا تو اس میں بھی سنتے رہیں گے، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے فرض کیا ہے، کیا حکم ہے اس کا۔ اسی طرح حرام کیا ہے، کیا حکم ہے اس کا، ہے نا۔ تو فرض کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا یقینی ہے نا، ٹھیک ہے، یقینی دلیل سے ثابت ہو، اس کا کرنا ضروری، اور بلا کسی عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے اس کو چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی، اور اس کا انکار کرنے والا، فرض کا منع کرنا، انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب فرائض میں سے۔ اسی طرح آگے پھر فرض کی 2 قسمیں ہیں، 2 کیٹیگری، 2 طرح کے فرض ہوتے ہیں نا۔ ایک فرض عین، دوسرے فرض کفایہ، یا دوسرا ہے نا فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل، عقل والا ہے نا، عاقل او بالغ، عاقل و بالغ یا عاقل و بالغ یعنی جو بالغ 15 سال، ٹھیک ہے، مسلمان پر ضروری ہے، جیسے نماز پنجگانہ وغیرہ۔ اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ واجب وہ ہے، واجب ہے نا، جو شریعت کی ہے نا ظنی دلیل سے ثابت ہو، ظن سے، گمان سے، ظن یعنی اس پر قیاس کیا ہو، ظن کیا ہو، اس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کو بلا کسی تعویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ دیکھیں اب سنت مؤکدہ، یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، وہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے، یعنی اس کے جواز کے بیان کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ اس کو ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب، اور اس کو کبھی اتفاقیہ طور پر چھوڑ دینے سے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عتاب یعنی عذاب، اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والے پر جہنم کا عذاب ہوگا۔ جیسے نماز فجر کی 2 رکعت سنت، وہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا، اور نماز ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے،
اور 2 رکعت فرض کے بعد سنتیں، اور نماز مغرب کی 2 رکعت سنت، اور نماز عشاء کی 2 رکعت سنت، یہ سب سنتیں مؤکدہ یعنی ان کو پڑھنا ہی ہے۔ یہ نماز پنجگانہ کی 12 رکعت سنتیں، یہ سب سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اچھا، سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں، جیسے عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت، یہ سب سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھیں مستحب، یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ ہر وہ کام، مستحب یہ کام ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں برا بھی نہ ہو، غلط بھی نہ ہو، خواہ چاہے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو، یعنی کرنے کے لیے کہا ہو، یا علماء صالحین نے، علماء صالحین یعنی جو پرہیزگار علماء عالم لوگ جو بڑے بڑے مفتیان کرام یہ سب، انہوں نے اسے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، حدیث میں اگرچہ حضور نے نہ بتایا ہو لیکن علماء نے بتایا ہو، یہ سب مستحب ہے۔ مستحب کو کرنا ثواب اور اس کو چھوڑ دینے پر کوئی عذاب ہے نا، نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عتاب، گناہ بھی نہیں ہوگا، سزا بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، ہے نا۔ جیسے وضو کرنے میں قبلہ رو ہو کر بیٹھنا مستحب ہے نا، نماز میں بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا، کھڑے ہیں اور سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ خطبے میں خلفائے راشدین وغیرہ کا ذکر، میلاد شریف، پیران کبار کے وظائف وغیرہ مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں، یعنی مستحب کام کو مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آگے پارٹ نمبر 83 سے ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، اور بھی اصطلاحات باقی ہے، اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔